for several months now. There's been a dialogue mechanism in place. The Indian کئی ماہ سے مذاکرات جاری ہیں۔ بھارت اور چین کے حکام کشیدگی میں کمی کے لیے اعلیٰ سطح پر ملاقاتیں کرتے رہے ہیں، لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا کیونکہ خلاف ورزیوں اور اشتعال انگیزی کا سلسلہ جاری ہے۔ مجھے خدشہ ہے کہ دونوں فریق اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ مذاکرات کام نہیں کر رہے ہیں، تو اگلا خطرہ یہ ہے کہ وہاں اصل فوجی تنازع پیدا ہو سکتا ہے۔ امید ہے کہ ایسا نہ ہو، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ کسی کو یہ تسلیم کرنے کی ضرورت ہے کہ طویل عرصے سے جاری بات چیت کے عمل کی کچھ حدود ہیں اور ایسا کوئی امکان نہیں کہ بحران جلد ختم ہوگا۔ اگر حالات کشیدہ ہوتے ہیں تو اس سے خطے کی صورتحال کس طرح متاثر ہو سکتی ہے؟ We're looking at a very tense geopolitical situation. میرا خیال ہے کہ یہ انتہائی کشیدہ جغرافیائی سیاسی صورتحال ہے جس میں پاکستان، بھارت اور چین پر مشتمل جوہری طاقتیں ملوث ہیں، اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں چین پاکستان کا دوست ہے، پاکستان انڈیا کا حریف ملک ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ یہ تنازع جتنا بڑھے گا اتنا ہی وسیع تر عدم استحکام پیدا ہونے کا خطرہ ہے۔ بھارت کو خدشہ ہے کہ ایسے میں جب اس کی توجہ چین کے ساتھ تنازع کے باعث بٹی ہوئی ہے، پاکستان بھارت کے ساتھ سرحد پر مسائل پیدا کر کے موقع سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کر سکتا ہے، جبکہ پاکستان کو خدشہ ہے کہ بھارت پاکستان میں پاک چین اقتصادی راہداری کے منصوبوں پر حملوں کو شہ دے کر چین کے خلاف جوابی کارروائی کر سکتا ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ اس بات کا خطرہ ہے کہ بھارت اور چین کے مابین یہ بحران جتنا طول اختیار کرے گا، یہ ایک علاقائی جہت اختیار کر سکتا ہے۔ How do you see the role of بین الاقوامی کمیونٹی، خاص طور پر امریکہ کا کیا کردار ہے؟ So I think that the US may have indirectly. میں سمجھتا ہوں کہ امریکہ نے اس بحران میں بالواسطہ طور پر حصہ لیا ہے۔ بھارت کے ساتھ اس کے بڑھتے ہوئے تعلقات نے لداخ میں اشتعال انگیزی کو بڑھانے کے چین کے فیصلے میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ چین لازماً امریکہ کو ایک پیغام دینا چاہتا تھا کہ اچھا، آپ دونوں آپس میں مل کر کام کرنا چاہتے ہیں تو ہم آپ کو سبق سکھائیں گے، لیکن عموماً جب بھارت اور چین کے مابین بحران ہوتا ہے تو امریکہ خاموش رہتا ہے، وہ عوامی سطح پر کچھ نہیں کہتا۔ ایک کام جو حالیہ دنوں میں وہ خاص طور پر کرتا ہے وہ بھارتی حکومت کو انٹیلیجنس فراہم کرتا ہے تاکہ وہ سرحد کے ساتھ ساتھ چینی فوج کے محل وقوع اور نقل و حرکت کو بہتر انداز میں سمجھ سکے، لیکن اس بار حالات مختلف ہیں۔ امریکہ اس سرحدی تنازع کو امریکہ چین دشمنی کی نظر سے دیکھ رہا ہے، لہٰذا اس میں حیرت کی بات نہیں کہ اگر امریکی حکومت غیر معمولی طور پر عوامی سطح پر چینی اشتعال انگیزی پر تنقید کر رہی ہے اور غیر معمولی طور پر بھارت کی حمایت کرتی ہے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ امریکہ کے ساتھ ساتھ روس اور ایران جیسے ملکوں کو بھی دیکھنا ہوگا جن کے بھارت اور چین دونوں کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں۔ تو اگر کوئی تیسرا فریق ثالثی کرنے پر آمادہ ہوتا ہے تو وہ واشنگٹن نہیں، شاید ماسکو اور تہران ہوں گے۔